اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العلق اس لحاظ سے بہت یونیک صورت ہے کہ اس صورت کی پہلی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے پورے کلام میں سے یہ 5 آیات چنی پہلی وحی کے طور پر نازل فرمانے کے لیے۔ پہلی وحی پہلا تعارف، پہلا انٹروڈکشن ہے۔ یہ آیات اپنے اندر بہت گہرا معنی رکھتی ہے اور خوبصورت آغاز ہے رب اور عبد کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پہلی 5 آیات نازل ہونے کے کچھ عرصے بعد یہ سورت مبارکہ مکمل فرما دی گئی۔ کل 19 آیات ہیں اس سورت میں اور نو ڈاؤٹ یہ مکی سورت ہے۔ نزول قرآن ٹھہر ٹھہر کر ہوا، کبھی کس سورت کی کچھ آیات نازل ہوئی اور کبھی کسی دوسری سورت کی کچھ آیات نازل ہوئی۔ جیسے حالات اور واقعات ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا پیغام نازل ہوتا جو اس وقت ان حالات کے لیے بہترین پیغام ثابت ہوتا۔ یہ قرآن کے بہت سے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ جب بھی آیات نازل ہوئی اس وقت کے حالات و واقعات میں بھی بہترین ثابت ہوئی، اور جب قرآن مکمل کتاب کی شکل میں محفوظ ہو گیا، آیات کو پڑھا جائے تو وہ ایک ربط، ایک موضوع کے تحت آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہر سورت کی آیات میں ایک خاص ربط اور تعلق ہے۔ Every surah has a perfect symmetry and a perfect structure۔ ایک خاص موضوع کے تحت سورت کی آیات آگے بڑھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کچھ آیات کے بعد موضوع ہی بدل رہا ہے اور آیات ہیپ ہیزڈ مضامین سے چل رہی ہیں، بلکہ ہر صورت میں آغاز سے اختتام تک ایک خاص ربط اور ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تب نازل ہوئی جب وہ غار حرا میں تھے، مکہ شہر سے دور جنوب کی جانب ایک اونچے مقام پر جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ اس خاموش غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں غور و فکر فرمانا، ان سوالوں کا جواب جاننے کی جستجو میں تھے جو صرف رسالت کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتے۔ رسول اس علاقے میں کوئی تھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھی۔ ظلم کا، شرک اور گمراہی کا راج تھا۔ ایسے میں ایک رات اس چھوٹے سے غار میں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لائے اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، I can't read۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا، ٹائٹلی ہگ کیا اور پھر سے فرمایا اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ پھر سے جبریل علیہ السلام نے انہیں زور سے بھینچا اور فرمایا اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ اب کی بار جبریل علیہ السلام نے تیسری بار ہگ کر کے یہ پہلی 5 آیات سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت زدہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ ہم سب نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بس کچھ باتیں نوٹ کر لیں۔ جب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہ نہیں فرمایا ماذا اقرا، کیا پڑھوں، بلکہ انہوں نے فرمایا ما انا بقاری۔ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ میں نہیں پڑھوں گا تو یہ تو غیر معقول ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں نہیں پڑھ سکتا، I can't read۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ تو ایسا رکھا جیسے کوئی صحیفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، یہی فرمایا۔ ایک بار بھی یہ نہیں فرمایا ماذا اقرا، کیا پڑھوں۔ ما انا بقاری کہنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحیفہ، کوئی پیج لکھا ہوا موجود تھا جس کے لیے انہوں نے تینوں دفعہ فرمایا I can't read۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پورے مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، باقی تمام عالم فاضل تھے۔ مکہ کی اکثریت ہی ایسی تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ مکہ اس زمانے میں جزیرہ عرب کا مین سٹی تھا، سٹی سینٹر۔ باقی دور قریب چھوٹے بڑے قبائل تھے۔
جب سٹی سینٹر میں علم کا لکھنے پڑھنے کا یہ حال تھا کہ اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، تو دور دراز کے قبائل میں تعلیم کا کیا حال ہوگا۔ اس وحی کے آنے سے یعنی نزول قرآن سے اس علاقے میں دور کتابت کا آغاز ہوا، لکھنے پڑھنے کا آغاز۔ ایک اور بات، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار نہیں 3 بار بھیجا، 3 بار حق کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طور پر یہ گمان نہ رہ جائے کہ شاید یہ واقعہ کوئی وہم تھا یا کوئی خیال یا خواب، جیسے بعض لوگ مکہ کے کہتے تھے کہ کثیر تفکر و غور و فکر کی وجہ سے ایسے کچھ نظر آ گیا۔ ایک بار حق کو انسان یہ وہم کر سکتا ہے کہ شاید یہ بھی میرے خواب کا حصہ ہو، لیکن جبریل علیہ السلام نے 3 بار بھیجا تاکہ کوئی گمان نہ رہے بلکہ یقین آ جائے انہو واقع یہ سب حقیقت میں ہی ہوا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نیند میں تھے اور نہ ہی نیند اور جاگنے کے درمیان کسی کیفیت میں، بلکہ یہ حقیقی واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، جس کے بعد وہ گھبرا کر گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل نے پورا واقعہ سنا، یہ آیات بھی سنی۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، مگر انہوں نے ان آیات کو سننے کے بعد فرمایا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل فرمایا کرتے تھے۔ سو ایسا کیا پیغام تھا ان آیات میں کہ ورقہ بن نوفل نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور وہ جو غار ہرا میں آپ نے دیکھا اصل میں وہ فرشتہ ہے اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ ان آیات کی بیس پر ورقہ بن نوفل نے بہت بڑی خبر دی جو واقعتاً سچ ثابت ہوئی۔ تو ایسا کیا تھا ان آیات میں، اس کے لیے ان آیات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو تخلیق کرتا ہے یعنی کریٹ کرتا ہے۔ اقرا فعل امر ہے یعنی وحی کا آغاز حکم سے ہے، پڑھیے بسم ربی کا اپنے رب کے نام سے۔ بسم ربی کا یہ فریز بہت مشہور ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اس کا استعمال کیا، بسم ربی کا میں با علیحدہ ہے اور اسم ربی کا معنی ہوتا ہے آپ کے رب کا نام۔ اس با کو جو درمیان میں اسے کہتے ہیں با للمصاحبہ۔ اس با کی وجہ سے اس فریز کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ آپ ان معنی پر ایسے غور کر سکتے ہیں جیسے ایک گھڑ سوار بادشاہ کا پیغام لے کر کسی دور کی بستی کی طرف آیا اور بادشاہ کا پیغام دینے سے پہلے اس نے کہا with the name of the king، یعنی بادشاہ کے نام سے۔ جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا سورس بادشاہ ہے۔ سو اقرا بسم ربی کا جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا سورس، اس کا مرکز، اس کا مرجع، اس کا ریفرنس ربی کا، آپ کا رب ہے، یعنی یہ پیغام آپ کے رب کے ہاں سے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب گھڑ سوار کہے بادشاہ کے نام سے تو وہ بادشاہ کی ایتھارٹی اور اس کی پاور، اس کے سٹیٹس کو ظاہر کر رہا ہے، وہ سلطان ہے جو پیغام بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح یہ فریز بھی رب کی ایتھارٹی کو، اس کی پاور کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور بات، جب گھڑ سوار کہے with the name of the king، یعنی یہ پیغام بادشاہ کی پرمیشن سے پہنچا ہے۔ اقرا بسم ربی کا، پڑھیے اپنے رب کی پرمیشن سے، اس کے اذن سے، اس کی مرضی سے یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس پیغام کی خواہش آلریڈی موجود تھی، یعنی بہت سے سوالات تھے جن پر غور کرنے کے لیے وہ غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وہ وقت نہیں آیا تھا، وہ پرمیشن نہیں آئی تھی کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا۔ سو اقرا بسم ربی کا آغاز ہے وحی کا اور اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کا، پڑھیے اپنے رب کی پرمیشن سے۔ He knows the best time to send this message۔ اور گھڑ سوار صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اس پیغام کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو بھیجنے والا ہے، وہ اصل میں کون ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ اسی طرح اقرا بسم ربی کا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام یہ اس پیغام کو صرف پہنچانے والے ہیں۔ اس پیغام کے پیچھے جو متحرک قوت ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، بھیجنے والی اصل ہستی رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چنا یہ پیغام کس وقت، کس لمحے انسانیت کے لیے اترے گا، کس مقام پر اترے گا،
پیغام ہوگا کیا؟ کل اتھارٹی، کل پاور رب کی ہے، اور رب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے العالمین نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا اقرا بسم رب العالمین، بلکہ کیا فرمایا؟ ربی کا، آپ کا رب، یہ پیغام من اللہ الیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آپ کی طرف ہے، یعنی یو آر دا سلیکٹڈ ون۔ یہ ہے بسم ربی کا کی کچھ ایکسپلینیشن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا اقرا بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھو، بلکہ رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی صفت ربوبیت۔ This message is sent under the umbrella of ربوبیت، رب ضروریات پوری کرنے والا، جہاں وہ کئی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ پیغام، یہ رسالت انسان کی ضرورت ہے جس کو وہ بھیج رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وحی کا آغاز بھی رب سے ہے اور قرآن کا آغاز بھی رب سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والا صرف خوراک نہیں دے رہا ہوتا بلکہ کئی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، جیسے گھر کے مالک کو رب الدار کہتے ہیں، وہ گھر والوں کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، تعلیم کا خرچ اٹھاتا ہے، بجلی کے گیس کے بل دیتا ہے، اولاد کی تربیت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کئی طرح کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ اسی لیے لفظ رب کے کئی معنی ہیں، اس کے معنی میں آ جاتا ہے تخلیق کرنے والا، المالک یعنی اونر، جو اپنی مخلوق کو اون کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، المربی تربیہ دینے والا، یعنی ارتقال انسان طوراً بعد طور، انسان کو پروگریسولی بڑھانے والا۔ رب کے لفظ میں المنعم کا معنی بھی ہے، انعام دینے والا، فضل کرنے والا، المعلم سکھانے والا۔ سو لفظ رب کی کئی ڈائمینشنز ہیں، جن میں سے ایک ڈائمینشن ہے الخالق، ربک الذی خلق، آپ کا رب جو تخلیق فرماتا ہے۔ رب کے کئی معنی میں سے ایک خاص معنی کی طرف اشارہ ہے، الذی خلق، صفت تخلیق۔ تو آیت میں رب کا لفظ پہلے ہے، خلق کا بعد میں، یعنی ایسا زبردست ہے آپ کا رب کہ مخلوق بنانے سے قبل ہی ان کی ضروریات کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر آپ نوٹ کریں الذی خلق، وہ جو تخلیق کرتا ہے۔ کیا تخلیق کرتا ہے؟ اس آیت میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں بیان کی گئی، صرف جو تخلیق کرتا ہے، یعنی چرند پرند، انسان، نبات، سورج، چاند، پہاڑ، پانی، ہر طرح کی مخلوق الذی خلق کے اندر آ جاتی ہے۔ الذی خلق، وہ تخلیق فرماتا ہے کل مخلوق جو تم جانتے ہو، جو تم نہیں بھی جانتے، یعنی جیسے فرشتے، جنات وغیرہ، اس کی تخلیق غیر حد ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق، خلق الانسان یعنی اس نے انسان کو بنایا۔ سو پہلے الذی خلق جنرل عام الفاظ ہے، اس میں کل مخلوق کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے، اور اگلی آیت انسان کی تخلیق پر فوکس کر رہی ہے، یعنی یہ شفٹ ہے ان دو آیات میں من العام الی الخاص، تمام مخلوق کی تخلیق کا ذکر کر کے ایک خاص مخلوق کی تخلیق پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے بنایا، یعنی کل انسان علق سے بنے۔ علق کا معنی ترجمے میں لکھا ہوگا انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا یا خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ انگلش میں ترجمہ بنتا ہے He created human from a clinging piece of meat or from a hanging clot of blood۔ یہ تو اردو اور انگلش میں ترجمہ ہے۔ ایک عرب ذہن علق کو کس معنی میں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن عربی ہے، عربی میں علق کسے کہتے ہیں؟ علق جمع ہے اور اس کا واحد ہے علقہ۔ عربی میں علقہ کہتے ہیں جونک کو، لیچ ان انگلش، ایسا کیڑا جو خون سک کرتا ہے، خون چوستا ہے۔ پہلے زمانے میں بیماریوں کے علاج میں اسے استعمال کیا جاتا تھا، جسم سے زہریلے مواد کو نکالنے کے لیے اس کیڑے کو جسم کے حصے پر رکھا جاتا تھا۔ علق کی خوبی ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لیے محتاج ہے، that's why it sucks blood، یہ خون چوستا ہے۔ قرآن کے مطابق انسان کی تخلیق کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے۔ نطفہ آدھا انسان ہے، یعنی نطفۃ الرجل و نطفۃ المرأة، میل اینڈ دا فیمیل، اور ان کے ملنے سے جو بنتا ہے ایمبریو، اسے قرآن کہتا ہے علقہ، یعنی انہ یعلق فی جدار الرحم، وہ جو رحم میں ماں کے اندر سسپینڈڈ ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ غذا کے لیے،
آج اس کنیکشن کو پلیسنٹا کہتے ہیں. تو اس پائپ کے ذریعے ایمبریو یعنی علقہ خوراک حاصل کرتا رہتا ہے. سو حقیقتاً لاجک یہ ہے کہ یہ علقہ خود سے زندہ نہیں رہ سکتا، یہ محتاج ہے. جیسے ایک جونک محتاج ہوتی ہے غذا کے لیے، اسی طرح انسان ہے علقہ. انسان کی تخلیق ایسی ہے کہ وہ علقہ ہے، وہ محتاج ہے. کانٹ لیو آن اٹس اون، خود سے اپنے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. تو آپ دیکھیں چونکہ جو بچے پیدائش سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ اس خوراک کی سسٹم کا ڈیولپ نہ ہونا یہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے بنایا. اور علق کی صفت کیا ہے کہ وہ محتاج ہے اپنے سروائیول کے لیے. قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو عجلت سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان فطرتاً عاجل ہے، اس کی فطرت عجول ہے، جلد باز. اسی طرح خلق الانسان من علق، یہ انسان کی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے ان یتعلق، کہ وہ محتاج ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سو خالق بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو فطرتاً علق بنایا ہے، محتاج، ضرورت مند. جیسے انسان سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، بڑھنے کے لیے محتاج ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں ہضم ہونے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. انسان قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس عمل کے پورا ہونے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. چھوٹی بڑی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے ہم محتاج ہیں. سو خلق الانسان من علق، ایک معنی تو یہ کہ انسان کی پیدائش میں انسان پیدائش میں علق سٹیج پر ہوتا ہے جب وہ ماں سے خوراک لیتا ہے، لیکن حقیقتاً انسان کی کل زندگی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت ماں کے ذریعے پوری کرتا ہے اور پیدائش کے بعد مختلف طرح سے. سو یہ آیت ظاہر کرتی ہے اصل میں کہ انسان فطرتاً محتاج ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، جبکہ اللہ ہے جو غنی ہے، سو تم سب کی ضروریات پوری کرتا ہے. سو خلق الانسان من علق، انسان فطرتاً محتاج ہے، فطرتاً ضرورت مند ہے، یعنی دائماً مفتقر الی اللہ لیاخذ منہ ویستمر حیاتہ. انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے تاکہ اس سے حاصل کرے اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اپنی زندگی کو بقا دے سکے. اس سورت کا نام بھی سورۃ العلق ہے. سورتوں کے نام بھی یاد رکھیں توقیفی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھے. سورتوں کی ترتیب، ان میں آیات کی ترتیب سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ھذا کتاب اللہ، یہ مکمل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ العلق رکھا ہے، اقرا نہیں رکھا، کیونکہ العلق از دا مین تھیم آف دا سورہ، کہ انسان محتاج ہے. سب سے بڑی ضرورت اسے کیا ہے؟ علم کی، جس کا آگے چل کر ذکر بھی آئے گا. اور اسی تھیم کے مطابق یہ آیات سب سے پہلے نازل ہیں. اللہ العظیم کی کوئی بھی عمل بے حکمت نہیں ہوتا. سو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب الاکرم یعنی جنرس ہے، عطا کرنے والا. دیکھیں پچھلی آیت میں کیا ذکر ہے؟ انسان فطرتاً محتاج ہے، علق سے تخلیق کیا گیا. اور اگلی آیت بیان فرما رہی ہے آپ کا رب الاکرم ہے، بہت ہی نوازنے والا، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا. آپ کا رب الکریم ہے. اکرم کا لفظ کروما سے ہے، اسی سے کریم بھی بنتا ہے. آپ کو ترجمے میں بھی یہی دکھائی دے گا، پڑھیے آپ کا رب کریم ہے. انگلش میں لکھا ہوگا ریڈ اینڈ یور لارڈ از جینرس. کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرب لوگ اس لفظ کو بہت استعمال کرتے تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، چیزوں کے لیے بھی. اصل میں کریم کا لفظ ہر اس شے کے لیے بولا جا سکتا ہے جو نفیس ہو، یعنی اس میں نفاست ہو، شرف ہو، اعلیٰ مقام رکھتی ہو، نفیس، شرف، علو ہو. یعنی جیسے جس شے میں بہت سی گڈ کوالٹیز ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کے لیے فائدے کا باعث نہ ہو. باقی لوگ اس سے استفادہ ضرور کرتے ہیں. اسی لیے کریم کا معنی عطا کرنے والا، خاص کر انگلش میں جنرس لکھا ہوتا ہے. جیسے عربی میں کہتے ہیں ہجر کریم، جیم سٹونز، یہ مرجان، روبی، ڈائمنڈز، پرل، یاقوت وغیرہ، اسے آج بھی عربی میں ہجر کریم ہی کہتے ہیں، قیمتی پتھر جو لوگ پہنتے ہیں. شجر کریم، ایسا درخت جس کا پھل بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہو.
فرس کریم، گھوڑا جو بہت ہی مسکولر اور خوبصورت اور مالک کا وفادار، جو اس پر سواری کرنے بیٹھے سج جائے۔ قرآن نے کریم لفظ کو کئی مرتبہ استعمال فرمایا، جیسے رسول کریم، قرآن کریم، رزق کریم، اجر کریم، جیسے اخلاق کریم، یعنی اعلیٰ اخلاق جس کا دوسروں پر بھی اثر ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کریم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس میں جتنا خیر ہوگا اتنا ہی وہ دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہوگا، اتنا ہی جنرس ہوگا، اسے کہیں گے کریم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اکرم کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ کا رب الاکرم ہے۔ اکرم اسم تفضیل ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، پریٹی، پریٹیئر، پریٹیسٹ، سب سے بہترین، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اسی طرح سپرلیٹیوز جو ہوتے ہیں، اسی طرح الاکرم سب سے زیادہ کریم، یعنی جنراسٹی میں، کرم میں، نوازنے میں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی کریم ہو سکتا ہے، چھوٹے لیول پر، بڑے لیول پر، لیکن آپ کا رب الاکرم ہے، ہر کریم، مہربان، خیال رکھنے والے، ضرورت پوری کرنے والے سے بڑھ کر نوازنے والا۔ ماں باپ کریم ہو سکتے ہیں مگر آپ کا رب کیا ہے؟ اکرم۔ کوئی معلم کریم ہو سکتا ہے مگر آپ کا رب علم نوازنے میں اکرم ہے۔ ہر معاملے میں آپ کا رب کیا ہے؟ اکرم، 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 سب سے زیادہ نوازنے والا، لا متناہی، اس میں اتنا خیر ہے، وہ بہت ہی بلند شان اور مقام اور مرتبے والا ہے۔ اس جیسا نوازنا کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی کے پاس اتنا خیر ہے ہی نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بارش دیتا ہے، سانس دیتا ہے، روشنی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایک لمحے میں وہ ہماری ہر انسان کی کئی ضروریات پوری فرما رہا ہوتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، بہت ہی نوازنے والا، جنرس، ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ اب یہاں ایک خاص جنراسٹی کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے الذی علم، وہ جو علم سکھاتا ہے۔ سو پچھلی آیت میں کیا ہے؟ ربک الاکرم، یہ جنرل جنراسٹی کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں ایک خاص شے نوازے جانے کا ذکر ہے، وہ ہے علم۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے الاکرم کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور وہ آیا بھی ہے تو علم کے ساتھ، یعنی سب سے بہترین شے جو اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے وہ علم ہے۔ انسان دائماً محتاج ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی کئی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ ان تمام ضرورتوں میں سے سب سے مین ضرورت ہے علم کی ضرورت۔ علم کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے فطری علم، جو نیچرلی ہم سیکھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہمیں ہر سٹیج پہ سکھا دیتے، کرال کرنا، چلنا، بولنا، چمچ پکڑنا۔ فطری علم جانوروں میں بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، جیسے گھونسلہ بنانا یا اپنے شکار کو پکڑنا۔ اسی طرح انسان کو بالخصوص یہ علم بھی دیا گیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق سمجھ جاتا ہے، سچ اچھی بات ہے، جھوٹ غلط، یہ فطری علم انسان میں موجود ہے۔ اچھے اور برے اخلاق کے مابین انسان فرق سمجھ جاتا ہے۔ چوری غلط کام ہے، ایک چور بھی اسے غلط ہی کہے گا۔ وعدہ پورا کرنا اچھی بات ہے، ایک وعدہ خلاف بھی یہ بات جانتا ہے۔ یہ سب فطری علم ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ سکھا دیا۔ یہاں پر ایک خاص قسم کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے علم بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھانا۔ This is the highest level of knowledge۔ دیکھیں یہ وہ علم ہے جو فرشتوں کو دیا گیا، جیسے کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، جیسے سورۃ زخرف میں ہے کہ رسولنا لدیہم یکتبون، جو لوگ خفیہ مشاورت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے ان میں موجود ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو اقرا، پڑھیے، علم بالقلم، لکھنا یعنی لکھنا پڑھنا، یہ وہ علم ہے جو ہائیسٹ لیول آف نالج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا اور رسالت کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی اکثریت ہی ایسی تھی۔ ان آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ اب یہاں دور کتابت کا آغاز ہونے لگا۔ Generations of read and write are about to come۔ سو حال یہ ہے کہ اکثریت امی ہے جو لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ اب انہی کی جنریشنز میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو علم بالقلم سیکھیں گے اور دنیا کو سکھائیں گے۔
سو اللہ تعالیٰ الاکرم ہے، سب سے زیادہ نوازنے والا، اس سے بڑھ کر نوازنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی کے پاس اتنا خیر ہے ہی نہیں۔ وہ روشنی دیتا ہے، پھل، گرمائش، بارش، پانی، خوراک، رشتے، ہر طرح سے نوازتا ہے۔ ہر کرم انسان تک پہنچانے کے مختلف طریقے۔ یہ علم بالقلم ہائیسٹ لیول ہے کرم کا، لیکن یہ درختوں پر نہیں اگتا، نہ ہی سورج کی روشنی علم بالقلم سکھاتی ہے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ رسالت، رسول جو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ سو اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب سب سے زیادہ جینرس، سب سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جو قلم کے ذریعے علم سکھاتا ہے۔ سب سے ہائی لیول کرم جو انسان پر ہے وہ ہے علم بالقلم۔ تو اگلی آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ وہ علم جو انسان نہیں جانتا۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، ٹوٹلی بلینک، نہ کروٹ لینا آتا ہے، نہ چلنا، نہ بولنا۔ سو وہ فطری علم بھی سکھاتا ہے اور علم بالقلم بھی سکھاتا ہے۔ یہ پہلی 5 آیات ہیں، بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی زبردست انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کا اور علم کی ضرورت کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہ خالق ہے، تخلیق کرتا ہے کل مخلوق کو، اور مخلوق میں سے ایک خاص مخلوق انسان، جس کی تخلیق ایسے کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے؟ محتاج، ضرورت مند۔ خلق الانسان من علق، جبکہ رب کیا ہے؟ الاکرم، نوازنے والا۔ بہترین شے جو اس نے نوازی ہے انسان کو وہ کیا ہے؟ علم بالقلم۔ یہ 5 آیات وحی کا بہترین آغاز ہے اور اس سورت کی تھیم بھی سیٹ کرتی ہے۔ باقی تمام آیات اسی تھیم سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر باقی آیات کو پہلی 5 سے بے ربط پڑھیں گے تو اگلی آیات کبھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کلا کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں کہ اس کا غالب استعمال رد اور انکار کے لیے ہوتا ہے، اسے کہتے ہی حرف رد و انکار ہے، مگر جہاں سیاق یعنی کانٹیکس میں پچھلی آیات میں انکار والی کوئی شے نہ ہو، وہاں کلا حقاً کے معنی میں ہوتا ہے، حقاً یعنی سچ ہے۔ تو کلا ان الانسان لیطغی، حق ہے یقیناً انسان طغیانی پر اتر آتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ خود کو غنی دیکھتا ہے، یعنی when he thinks I'm not in need۔ سو پچھلی آیات کے مطابق دیا کیا جا رہا ہے؟ علم بالقلم، رسالت کے ذریعے، اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو دیکھیں انسان کے بارے میں فرمایا گیا ہے خلق الانسان من علق، انسان فطری طور پر محتاج ہے، اور رب ہے الاکرم، دینے والا، انتہائی جینرس۔ سو انسان کو خوراک دیتا ہے، گھر، مال، رشتے، پہننے کو کپڑا، سانس، صحت، روشنی، حرارت، امن، بہت کچھ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بھی دیتا ہے، اور بھی بہت کچھ انسانوں کو دیتا ہے، نوازتا رہتا ہے، اور انسان خوشی خوشی لیتا رہتا ہے۔ جب وہ انسان کو علم سے نوازتا ہے، ایسی شے جو سب سے بہترین ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں، رشتے کیسے نبھانے ہیں یہ علم سکھاتا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے رسالت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، صحت کو اپنی زندگی کے وقت کو بہترین کیسے استعمال کر سکتے ہیں علم سکھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو علم سے نوازتا ہے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ رآہ استغنی، I think I don't need it۔ رب نوازتا ہے، وہ اکرم ہے، ہر شے انسان خوشی خوشی لیتا رہتا ہے، مال ہو جائے، گھر ہو، رشتے ہو، صحت وغیرہ وغیرہ، انسان خوشی خوشی لیتا رہتا ہے بلکہ مانگتا ہے۔ مگر جب علم دیا جانے لگے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ I don't need it۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ علم بالقلم یہ انسٹرکشن سیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام دوسری جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنے کرم کیے ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ علم بالقلم سکھاتا ہے۔ جیسے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، رشتے ہیں ان کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، زبان اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے اس کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے،
مال اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اسلام میں خرچ کرنا ہے، فساد نہیں پھیلانا، ظلم کا ناانصافی کا باعث نہیں بننا۔ سو یہ علم بہترین انسٹرکشن سیٹ ہے۔ انسان کا رویہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ رآہ استغنا، اسے لگتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ رآہ یعنی اس کا معنی ہے رآ نفسہ، انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے، یہ انسان کی اپنے بارے میں سوچ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں مختلف رائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کو اس علم کی بہت ضرورت ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا یعنی حقاً، سچ ہے یقیناً انسان طغیانی کر ہی جاتا ہے، حد سے پار ہو ہی جاتا ہے۔ الرآہ استغنا، جب وہ خود کو غنی سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے مجھے اس علم کی ضرورت نہیں۔ سو ان ادر ورڈز، قابو میں رکھنے والی، طغیانی سے بچانے والی، حدود سمجھانے والی شے کیا ہے؟ علم۔ اگر انسان اسی کا انکار کر دے اور کہہ دے I don't need it، تو طغیانی کر ہی جائے گا، تجاوز الحدود، حدود سے باہر نکل ہی آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رشتے دیے ہیں، تو یہ علم سکھاتا ہے رشتوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، رشتوں میں بیلنس کیسے رکھنے ہیں۔ اگر انسان کے پاس یہ علم نہیں ہوگا تو انسان رشتوں کی حق تلفی کرے گا، طغیانی کر جائے گا۔ یہ علم سکھاتا ہے اخلاقیات، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر علم نہیں لے گا انسان تو زبان درازی کرنے لگے گا، حد پار کرے گا۔ یہ علم سکھاتا ہے کہ مال بہترین کیسے استعمال کرنا ہے جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی۔ تو علم کو انسان خود سے دور کر لے، مال خرچ کرنے میں حد کراس کرے گا، بے جا اسراف کرے گا، دوسروں کی ضروریات نظر نہیں آئیں گی۔ اب اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔ تو یہ دو آیات بہت ہی ڈیپ ہیں، یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان کو اس علم کی، علم بالقلم جس سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کسے لوٹنا ہے؟ انسان کو بھی اور اس کی تمام طغیانی کو بھی، یعنی اس کے اعمال کو بھی، اعمال کا حساب۔ یہ علم دنیا کی طغیانی سے بھی روکتا ہے اور آخرت کے حساب سے بھی بچا سکتا ہے۔ اس علم کی انسان کو بہت ضرورت ہے۔ سو اس کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ والی آیات جو ہیں، یہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے، اعمال کا حساب۔ لیکن اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتے ہیں؟ کسے منع کرتے ہیں؟ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، بندے کو جب وہ نماز پڑھا۔ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک جو نماز ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو روکنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات ان آیات میں کہ ارائیتا کا معنی اصل میں ہوتا ہے اخبرونی، انفارم می، یعنی لینگویج میں جب ہم عام لینگویج میں جب ہم کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا، یعنی تمہیں معلوم ہے، کیا خیال ہے تمہارا، لازمن نہیں کہ اس کا کوئی جواب بھی ہو، یہ کسی کے ذہن کو سوچنے پر آمادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سو ارائیتا، کیا خیال ہے آپ کا، اس طرح کے معنی میں ہے۔ بعض اوقات ان آیات کو ایسے ایکسپلین کر دیا جاتا ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ نماز سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ آیات ان واقعات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں۔ دیکھیں، کسی ایک یا 2 واقعے کی طرف آیات کو فکس کر دینا ان کے معنی کو لمٹ کر دینے والی بات ہے۔ قرآن ٹائم لیس ہے۔ دوسرا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی فکس نہیں کیا، کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ نہیں ہے، بالکل جنرل الفاظ ہیں ان آیات کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ارائیت الذی ینہاک، کہ آپ نے اسے دیکھا جو آپ کو منع کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ جنرل ہیں، نہ ہی نماز پڑھنے والا کوئی فکس انسان ہے، نہ ہی منع کرنے والے کی طرف فکس اشارہ ہے۔ بس ایک ہے 2 میں سے جو منع کر رہا ہے، دوسرا ہے جو نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز ادا کرنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی صحابی بھی، کوئی بھی نیک انسان۔ اصل کانسیپٹ ہے جو آیت سمجھانا چاہ رہی ہے۔ سو دیکھیں، عبدن اذا صلی، بندہ جب نماز ادا کرے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک بندہ اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ انسان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ رب کا محتاج ہے، اور یہ نماز ادا کرنے والا شخص جانتا ہے کہ میں اپنے رب کا محتاج ہوں، اس سے قرب پانے کی کوشش کرے۔ صلاح کو جز بول کر کل مراد بھی لے سکتے ہیں زیادہ سمجھنے کے لیے، یعنی صرف نماز نہیں، روزے سے، زکوٰۃ ادا کر کے، حج کر کے، دین کی تبلیغ سے، کسی کے کام آ کے بھی انسان رب سے وصل کی، قریب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کئی طریقے ہیں۔ سو عبدن اذا صلی، ایک بندہ اپنے رب سے
قرب پانے کے لیے کوشش کریں۔ دوسری طرف ہے الذی ینہا، جو منع کر ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، اور ابو جہل جو روکنے کی کوشش میں ہے وہ کون ہے؟ الذی ینہا، منع کرنے والا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، عبداً اذا صلی، بندہ اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش میں، اور ان کا سردار امیہ بن خلف جو ظلم کر کے انہیں روکنا چاہتا تھا وہ کون ہے؟ الذی ینہا، منع کرنے والا۔ معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، سو وہ کون ہے؟ عبداً اذا صلی کی مثال، اور ان کی والدہ اور گھر کے باقی افراد کا رویہ کیا تھا؟ الذی ینہا، منع کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام فرما رہے تھے، ان کو روکنے والے، مذاق اڑانے والے تھے الذی ینہا، جنہوں نے مشکلات بڑھائیں، ہجرت پر مجبور کیا۔ تو بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی جماعت کے 313 لوگ تھے، یہ کون تھے؟ عبداً اذا صلی، جو اللہ تعالیٰ سے قرب کی خاطر اس کا دین قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے تھے۔ دوسری طرف کون لوگ تھے؟ جو انہیں روکنا چاہتے تھے، الذی ینہا، منع کرنے والے۔ سو ایک طرف وہ ہے جو خود کو رب کا محتاج سمجھتا ہے، اپنے رب سے وصل کی کوشش میں بندگی کا حق ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جو ایسے عبد کو منع کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو رب سے دور کرنا ہے۔ آج بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ دو آیات کسی ایک وقت یا کسی ایک واقعے کے لیے فکس نہیں کی جا سکتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹا سکے۔ تو اس کے بعد ہے ارأیت ان کان علی الہدی، کیا خیال ہے یا پھر کیا لگتا ہے کہ یہ شخص ہدایت پر آ جائے، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دینے لگے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ آیت عبداً اذا صلی، نماز پڑھنے والے کی طرف اشارہ نہیں دے رہی، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ہدایت پر ہے۔ یہ آیت الذی ینہا، منع کرنے والے کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا خیال ہے کہ یہ منع کرنے والا، یہ شخص ہدایت پر متمکن ہو جائے، یعنی ہدایت پر اس کا دل ٹھہر جائے، علی الہدی، علی کسی کے اوپر، یعنی ہدایت پر اس کا دل ٹھہر جائے، او امر بالتقوی، یا پھر اتنا بدل جائے کہ تقوی کا حکم دینے لگے۔ سو ابھی کیا حال ہے، پریزنٹ کیا ہے اس شخص کا؟ الذی ینہا، منع کرنے والوں میں سے ہے، خود ہدایت سے دور ہے اور چاہتا ہے کہ رب اور اب کا تعلق نہ بنے، دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنا چاہتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی، کیا خیال ہے کہ یہ شخص، اس قدر برا شخص، اتنا بدل جائے کہ وہ خود ہدایت پر پکا ہو جائے۔ ابھی یہ بھلائی سے روکتا ہے، بدل کر اس کا یہ حال ہو جائے امر بالتقوی، کہ یہ تقوی کا حکم دینے لگے، تقوی کی طرف موٹیویٹ کرنے لگے، اس کی تلقین کرنے لگے۔ کانا ہمیشہ ماضی کے معنی میں نہیں ہوتا، کانا اصبح کے معنی میں بھی ہوتا ہے، استمراری معنی بھی رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ صورت پہلی وحی سے شروع ہوتی ہے جس کی مین تھیم ہے انسان محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی ضروریات پوری فرمائی ہیں وہاں علم کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ اگر انسان کو لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں تو انسان کو غلط فہمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان طغیانی پر اتر آتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں ہے کہ اس علم میں کتنی طاقت ہے، ایک وہ شخص جو اس قدر برا ہے، یہ علم اسے اتنا بدل سکتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے یا پھر تقوی کا حکم دینے لگے۔ اسی لیے ان دونوں آیات میں آپ دیکھیں گے او ہے، وا نہیں ہے، او امر بالتقوی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وا امر بالتقوی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تمام صحابہ ایسے نہیں تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ہوں۔ بعض بہترین صحابہ شروع میں اسلام کے بدترین دشمن بھی تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال لگے مگر پھر وہ ہدایت پر بہترین متمکن تھے، ٹوٹلی فرم اور تقوی کی تلقین فرمانے والے تھے، عمر فاروق بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو کئی سال لگے اسلام قبول کرنے میں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بہت بھاری نقصان ہوا، بعد میں اسلام کے بہترین سپہ سالار بنے، صلح حدیبیہ کے بھی بعد میں جا کر ایمان لائے تھے۔
یعنی یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ اس علم میں بہت طاقت ہے، کبھی بھی لوگوں پر گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں اور پھر خود ہی بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے کہ اگر وہ تکذیب کرتا رہے اور اعراض کرتا رہے، یعنی کہ دین کے انکار پر اڑا رہے، تو جتنے بھی ہدایت کے موقع اسے ملے وہ انکار ہی کرتا چلا جائے۔ اس علم ملنے پر دو ہی آپشنز ہیں، ایک کہ وہ ہدایت پا جائے اور اس قدر بدل جائے کہ ہدایت پر متمکن ہو اور تقوی کا حکم دے، دوسری آپشن کیا ہے کہ علم ملنے پر وہ تکذیب کرے اور منہ موڑے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ پہلے ذکر کیا تھا انا الی ربک الرجعہ، یقیناً آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ آخرت کے بارے میں تذکرہ تھا، آخرت کی طرف اشارہ تھا۔ یہاں سے دنیا کی سزا کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اس کی ہر تکذیب، ہر اعراض، ہر انکار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یرا فعل مضارع یعنی تکرار بالعمل، اللہ تعالیٰ ہر عمل دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے اس کے عمل سے، اس کے اعراض سے اور اس کے انکار سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، یہ تحذیر ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں تحذیر، وارننگ۔ کلا غلط ہے یہ رویہ، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم یہ کریں گے اس کے ساتھ، کیا؟ لنصفعا بالناصیہ۔ ان الفاظ کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا معنی ترجمے میں لکھا ہوگا کہ ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پہلی آیت میں ناصیہ کا ترجمہ لکھا ہوگا پیشانی کے بال، اور دوسری میں صرف پیشانی، بالوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ زیادہ تر تراجم میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، بعض میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، پیشانی کے بال جو جھوٹے اور خطا کار ہیں۔ بال کیسے جھوٹے اور خطا کار ہو سکتے ہیں؟ اور ناصیہ کا اصل معنی کیا ہے، اور ناصیہ کے جھوٹے اور خطا کار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ناصیہ پیشانی کے بالوں کو نہیں کہتے۔ امام الزہری 300 ہجری کے زمانے کے اسکالر ہیں، 370 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ عربی لغت کے ایکسپرٹ بھی تھے اور قرآن کے مفسر بھی، مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الناصیہ عند العرب، اہل عرب کے نزدیک ناصیہ ہے منبت الشعر فی مقدم الرأس، سر کے اس فرنٹ حصے کو کہتے ہیں جہاں بال اگتے ہیں، لا الشعر الذی تسمیۃ العام الناصیہ، نہ کہ وہ بال جسے عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ناصیہ ہے۔ وسمی الشعر الناصیہ لنباتہ من ذلک الموضوع، بالوں کو ناصیہ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ناصیہ کی جگہ سے اگتے ہیں۔ حقیقتاً ناصیہ بالوں کو نہیں کہتے بلکہ اس مقام، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہیئر لائن موجود ہوتی ہے، جہاں سے ہیئر لائن شروع ہوتی ہے۔ ناصیہ سر کے ایک خاص مقام کا نام ہے، چاہے وہاں بال موجود ہو یا نہ موجود ہو۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی یوتھ کو قرآن ٹھیک سے ایکسپلین کر سکیں۔ اگر کوئی کہے کہ کسی کے بال ہی نہ ہو تو اسے کیسے پکڑا جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم انہیں ڈانٹ کر خاموش کرائیں، ہمارا اپنا نالج بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور وسیع ہونا چاہیے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمایا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ناصیہ سے پکڑ نہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جاندار پر مقہور ہے، اس کے قبضے میں ہر جاندار کا یہ مقام، ہر جاندار کی ناصیہ۔ آج اگر ہم ناصیہ کا مقام دیکھیں تو یہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے، اس مقام پہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں۔ دماغ کے کام کے اعتبار سے 5 حصے ہیں، ان حصوں میں سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ ہے جو ناصیہ کے مقام پر ہے، فرنٹل لوب۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان پلاننگ کرتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دماغ کے اس حصے سے ہوتی ہے۔ سچ بول دوں یا جھوٹ، یہ فیصلہ ناصیہ کا مقام کرتا ہے۔ انسان کس کام کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کا اخلاق، اس کا سوشل بیہیویئر، انسان کی پرسنالٹی اس جگہ سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وارننگ دی ہے
کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ اپنی تکذیب، اپنے جھوٹ، اپنے انکار سے باز نہ آیا تو ہم اس کی ناسیہ کو یعنی اس مقام کو کیا کریں گے؟ نصفعن، لنصفعن، یہ مقام جو انسان کی پرسنالٹی کا کنٹرول سینٹر ہے، ڈیسیژن میکنگ کا کنٹرول سینٹر ہے، اسے صفع کر دینے کا کیا معنی ہے؟ صفع ایک ایکشن ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ عربی لغت میں صفا میں کھینچنے کا یا گھسیٹنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تراجم میں کیونکہ ناسیہ کا معنی پیشانی کے بال بن گیا، اب بالوں کو پکڑ کر کیا کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ جو فعل ہے لانصفان، اس کا معنی کھینچنا اور گھسیٹنا ہی بن گیا۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ عربی لغت میں صفا کے دو معنی ہیں اور دونوں بیک وقت اس میں موجود ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، لیکن کسی عام پکڑ کو صفا نہیں کہتے، صفا کہتے ہیں قبض بشدہ وقوع، شدت سے پکڑ لینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَصْفَعًا بِالنَّاسِیَہ، ہم اس کی ناسیہ کو پکڑ لیں گے، لیکن یہ عام پکڑ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شدت سے پکڑ۔ جیسے سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کے الفاظ ہیں مَا مِن دَابَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا، کوئی جاندار نہیں جسے ہم نے اس کی ناسیہ سے پکڑ نہ رکھا ہو، یعنی اس کی ناسیہ، اس کی فرنٹل لوب پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ نہ ہو، کیونکہ یہ حصہ ڈیسیژن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ناسیہ اس لیے دی ہے تاکہ انسان اچھا ڈیسیژن لے سکے۔ سورہ ہود کے مطابق ہر کسی جاندار کی ناسیہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ یہاں سورہ علق میں اس خطا کار ناسیہ کو پھر سے پکڑنے کی بات ہے۔ پکڑی ہوئی شے کو پھر سے پکڑنے کا کیا مقصد ہوگا؟ اصل میں صفا صرف پکڑنے کو کہتے ہی نہیں ہے، صفا میں اخذہ سے زیادہ شدید معنی ہے۔ اخذہ صرف پکڑنا، لیکن صفا یعنی قابو میں ہونا، قبضے میں ہونا۔ اس کے مقابل جو صفا ہے اس میں قبضہ کرنا نہیں، صرف قبضہ کرنے کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ پکڑ میں شدت ہونا، غضبناک ہو کر پکڑنا۔ یہ صفا کا ایک معنی ہو گیا، شدت سے پکڑنا۔ دوسرا معنی ہے اس کا اسود، گہرے رنگ کا ہو جانا، کالا ہو جانا۔ پیل کلر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا رنگ ہی بدل جانا۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں صفعت الشمس وجہہ، سورج نے اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل ڈالا، یعنی سورج کی شعاعوں نے اس قدر شدت سے پکڑا اس کے چہرے کو کہ رنگ ہی بدل گیا۔ جیسے لڑکے گرمیوں میں ٹی شرٹس پہنتے ہیں، ان کے بازو کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے، ایک دم کالا اور سامنا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ رنگ خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ناسیہ کے لفظ کا ذکر فرمایا۔ صرف ناسیہ پیشانی کے بال نہیں ہوتے، بلکہ سر کے ایک خاص حصے کو کہتے ہیں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، ہیئر لائن۔ آج ہم جانتے ہیں اس مقام پہ دماغ کا سب سے اہم حصہ ہے فرنٹل لوب، وہ جگہ جہاں سے انسان فیصلہ کرتا ہے کون سا راستہ اپناؤں، سچ کا یا جھوٹ کا۔ دماغ کا یہ حصہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس جگہ سے انسان کا اخلاق ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اس کا سوشل بیہیویئر، انسان کی قوت برداشت کا یہ مقام ہے۔ پھر انسان جلدی غصے میں آتا ہے یا صبر یا برداشت کرتا ہے۔ سو ناسیہ کل ملا کے انسان کی پرابلم سالونگ، ڈیسیژن میکنگ، اس کا فوکس، سوشل بیہیویئر ڈیسائیڈ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انسان معاملات کو انالائز ناسیہ سے کرتا ہے، اس مقام سے۔ انسان اپنی پرسنالٹی کو روزمرہ کے معاملات میں فیصلوں کو یہاں سے کرتا ہے۔ یہ ناسیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے تاکہ انسان اپنے دنیاوی معاملات پر سوچ سکے کہ انہیں کیسے لے کر چلنا ہے، یہ فیصلہ کر سکے۔ ناسیہ کی ٹرمینالوجی جو ہے یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جو سائنس آج اس کو کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک عورت اگر بہت غیبت کرتی ہے، خاندان میں، محلے میں لگائی بجائی کر کے فساد کا باعث ہے، کیا وہ اپنی ناسیہ کو خیر کے کاموں میں استعمال کر رہی ہے یا شر کے کاموں میں؟ اسی طرح ایک آدمی اپنی ناسیہ سے روزمرہ رشوت ہتھیانے کے نئے طریقے سوچتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس گفٹ کو برائی اور شر پھیلانے، اسی کے بندوں کے لیے تکلیف کا باعث ہونے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ ناسیہ جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، یعنی برائی پر آمادہ ہے۔ اس ناسیہ کی صلاحیات شر پھیلانے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ناسیہ انسان کو اس لیے نہیں دی، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، اگر وہ رکا نہیں،
اگر اس نے اپنے طریقے نہ بدلے تو اسی ناسیہ کو ہم کیا کر دیں گے، لَنَصْفَعًا، یعنی قبض علیہا، شدت سے اسے پکڑیں گے۔ سورہ ہود میں کیا ہے کہ ہر جاندار کی ناسیہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اس کی دسترس میں، دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس پکڑی ہوئی شے پر ہم اپنی پکڑ شدید کر دیں گے، we will hold it tightly، اور اسے کیا کر دیں گے، اسود، کالا کر دیں گے، یعنی اس کی صلاحیات بجھا دیں گے۔ اس ناسیہ میں جو صلاحیات ہیں وہ ایک نور کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ اگر انسان ان صلاحیات کو برائی کے لیے استعمال کرے تو اس کی صلاحیات ہم بجھا دیں گے۔ کسی کمرے میں لائٹ ہے، بجھا دے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اس ناسیہ کی صلاحیات نور کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ماند کر دے تو ایسے ہی ہے جیسے اندھیرا ہو گیا۔ صفع، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورج کی وجہ سے جلد کے ٹین ہو جانے کو، کالا ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی سورج نے اتنی شدت سے پکڑا کہ اسکن کو ماند کر دیا۔ اسی طرح ہم اس کی ناسیہ کو اتنی شدت سے پکڑیں گے کہ اس کی صلاحیات کو ماند کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ناسیہ، اس میں فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے شر پھیلانے کے لیے نہیں دی۔ ایک اور بات نوٹ کر لیں، نصفع فعل مضارع ہے، یعنی اس میں تکرار بالامر ہے۔ جیسے جیسے انسان برائی میں بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ناسیہ کے انوار ماند فرماتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کاذب اور خطا کار اور جھوٹا لکھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب کوئی شخص تکرار سے جھوٹ بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْتُبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابٌ، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھنے کا، کذاب لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ صفع بالناسیہ، اس کی ناسیہ سے سچ پہ قائم رہنے والی صلاحیت ہی واپس لے لی گئی۔ سورج کی شعاعیں ایک دم ٹین نہیں کرتی، اسی طرح جیسے جیسے برا عمل ویسے ویسے نصفع من ناسیہ، انسان کی صلاحیات کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس وجہ سے انسان کی پرسنالٹی پر فرق پڑتا ہے، انسان کی پرسنالٹی پہلے جیسی اسٹرانگ نہیں رہتی، انسان پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہونے لگتا ہے، چڑچڑا ہونے لگتا ہے، بے سکونی اور بے چینی رہتی ہے۔ حرام مال کما کے بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا، ظلم کر کے بھی بے قرار ہی رہتا ہے، بہت زیادہ ریئیکٹیو ہو جاتا ہے، شخصیت اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ بلا لے اپنے جیسوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم الزبانیہ کو بلا لیں گے۔ آپ دیکھیں ان کو یوزلی ایسے ایکسپلین کر دیا جاتا ہے کہ وہ بلا لے اپنے جیسوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ العظیم سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی انسان اور اس کے چند ساتھیوں کو اپنے مقابلے کے لیے دعوت دے۔ اس کو پھر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ بلا لے اپنے جیسوں کو، کیونکہ ناسیہ کی صلاحیات مان ہونے کی وجہ سے اس میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، پہلے جیسی سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اب اسے فیصلہ کرنے کے لیے اپنے حامی چاہیے، اپنی جیسی سوچ کے لوگ، کیونکہ پرسنالٹی سٹیبل نہیں رہی، اب مشورہ چاہیے۔ نادیہ کسے کہتے ہیں؟ نادیہ کہتے ہیں ایک جیسی سوچ کے لوگ جو ایک جگہ جمع ہوں اور آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ نادی، منتدی، لوگوں کا جمع ہونا اور تبادل کلام کرنا، آپس میں بات چیت کرنا۔ مثلاً کسی یونیورسٹی کیفیٹیریا میں ایک ہی کلاس کے لڑکے آپس میں جمع ہو کر بات چیت کریں، کوئی کسی سبجیکٹ کے، کسی ٹیچر کے بارے میں، کوئی ہاسٹل کے بارے میں آپس میں ہنس بول رہے ہیں، ایسے گروپ کو نادی کہیں گے۔ کسی کمپنی کے سی اوز آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، ایک جگہ جمع ہے اور تبادل کلام کر رہے ہیں کمپنی کے فیوچر کے بارے میں، یہ ایسے گروپ کو کیا کہا جائے گا؟ نادی۔ اسی لیے مکہ میں مقام تھا دار الندوہ، قریش کے سرداروں کی پارلیمنٹ، جہاں وہ جمع ہوتے تھے اور آپس میں مکہ کے معاملات پر بات چیت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی انہوں نے دار الندوہ میں ہی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کی تھی۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنے جیسوں کو بلا لے مدد کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے۔ پرسنالٹی میں جیسی اسٹرینتھ نہیں رہی، پہلے جیسی بات نہیں رہی، مگر شر پھیلانے سے باز نہیں آتا، مدد کے لیے بلا لے اپنے جیسوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم زبانیہ کو بلا لیں گے۔ زبن، زبانہ، زبون، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے الدفع، دفع کر دینا، دور کرنا۔ یہ لفظ شہد کی مکھی کے ڈنک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس سے وہ اپنے دشمن کو دفع کرتی ہے۔
پہلے زمانے میں عربی میں شرطے یعنی پولیس مین کو بھی زبانہ کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کا کام جرائم کو دفع کرنا ہے۔ یہاں زبانیہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں آخرت کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جہنم کے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو اس انسان کو جہنم کی طرف دفع کر دیں گے، سینس نہیں بنتی۔ زبانیہ کا لفظ پورے قرآن میں جہنم کے فرشتوں کے لیے کہیں بھی نہیں آیا، بلکہ یہ لفظ قرآن میں صرف ایک ہی بار اس مقام پر آیا، اور یہاں سیاق جو ہے کانٹیکسٹ دنیا کا ہی چل رہا ہے۔ زبانیہ سے مراد ہے ہم ایسی قوتیں بلا لیں گے، ایسی قوتیں اس کے اندر ڈال دیں گے جو اسے باطل کی طرف دھکیل دیں گی، باطل کی طرف دفع کر دیں گی۔ یعنی اسے شر پسند ہے، ہم قوت شر اس پر چھوڑ دیں گے، اسے خیر سے دفع کر دیں گے اور باطل کی طرف دھکیل دیں گے۔ جیسے کہ حسد، غرور، تکبر، شہوات، ہوس، شیطانی وسوسے، شبہات، یہ سب کیا ہے؟ الزبانیہ، انسان کو باطل کی طرف پش کر دینے والی، باطل کی طرف دفع کر دینے والی قوت ہے۔ جیسے انسان کی امیونٹی ہوتی ہے، قوت مدافعت، کوئی بھی وائرس ہے، بیکٹیریا انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کی امیونٹی ان وائرسز سے لڑتی ہے، اسے بچاتی ہے۔ اس کی ناسیہ کی صلاحیات، قوت فیصلہ کرنا وغیرہ، یہ امیونٹی کی طرح ہے۔ انسان ان صلاحیات کا ٹھیک استعمال کرے، اس کی یہ صلاحیات قائم رہتی ہیں، مضبوط رہتی ہیں۔ انسان مضبوط پرسنالٹی، مضبوط فیصلے کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشکل ترین وقت میں بھی سچ ہی کو فوقیت دیتا ہے، شدید ضرورت کے وقت بھی کسی کا مال غبن نہیں کرے گا۔ لیکن جب انسان اسی ناسیہ سے برائی کو پریفر کرے اور باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ناسیہ کے انوار، اس کی صلاحیات کم ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسے امیونٹی سسٹم ویک ہو جائے۔ جب امیونٹی سسٹم کے بغیر ہر طرح کے جراثیم حملہ آور ہو سکتے ہیں، اسی طرح ناسیہ کی صلاحیت کے ماند ہونے کے بعد جو بھی برائیاں حملہ آور ہوں، انسان خود کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ ہے علم کے نہ ہونے کا نقصان، کہ تکذیب اور اعراض انسان کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ علم کو پا لینا انسان کو کس قدر بدل سکتا ہے۔ الذی ینہا، کسی بھی بندے کو عبادت سے، رب سے جڑنے سے منع کرنے والا انسان کیا بن سکتا ہے؟ ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ اور اس علم کا نہ ہونا، اس علم کو فوقیت نہ دینا، اس سے اعراض کرنا اور اس کی تکذیب کرنا کہاں پہنچا سکتا ہے؟ نصفعا بالناسیہ۔ تو یہ آیات کسی ایک شخص اور حالات کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہیں، مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیات کو زیادہ سے زیادہ خیر کی جانب استعمال کریں اور شر سے بچیں، اپنی پرسنالٹی کو ڈسٹرائے ہونے سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انسان کا، بہت پیاری حدیث ہے، انسان کا دل گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح اس میں ایمان بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، جیسے آپ کی موبائل کی بیٹری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، گھٹتے بڑھتے دل کے مالک، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات دینا، کانسٹنٹ لیول دینا، دل آپ کے دین پر ثابت قدم رہے۔ سورت کا اختتام ہے کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو بالکل بھی نہیں کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ سورت کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ علم بالقلم سکھانے سے، اور مقام سجدہ انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ علم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قرب کا بہترین ذریعہ علم ہی ہے، اس کے بغیر انسان کیا بن جاتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ ناسیہ کی صلاحیات بھی آپ نے سمجھ لی ہیں، اور ناسیہ کی صلاحیات کو چمکانے والی دو بہترین تھیراپیز کیا ہیں؟ سجدہ اور قرب اللہ، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا۔ انسان جھوٹ بول کر، منافقت کر کے یا دھوکہ دے کر تو اللہ تعالیٰ کے قریب بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے قریب ہونے کے طریقے ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، انہی سے ہماری پرسنالٹی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی لائف سٹوریز پڑھیں، وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے تھے، مشکل ترین حالات میں بھی مضطرب نہیں ہوتے تھے، پرسکون رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سجدہ اور قرب دونوں مل جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، انسان اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، سو اس وقت خوب دعا کرو۔
اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، لا تنقضی عجائب، اس کے الفاظ کا حق ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تھوڑی سی ایک چیز سن لیں کہ سورۃ العلق سے پہلے سورۃ التین تھی، والتین والزیتون، وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین تخلیق فرمایا گیا، تخلیق میں انسان بہترین لیول پر، بہترین درجے پہ ہے۔ اور اس صورت میں ٹاپک کیا ہے کہ انسان اس احسن تقویم کے درجے پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ علم بالقلم کو لینے سے، اگر اس کو نہیں لے گا تو کس حال تک پہنچ جائے گا۔ وہاں سورۃ 3 میں ذکر تھا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نچلوں میں بہت نیچے کر دیا۔ کیسے نیچے کر دیا؟ اس کا ذکر اگلی سورت کے اختتام پہ ہے، لنسفعا بالناسیہ اور سندع الزبانیہ کے آیات میں۔ علم بالقلم وہ عظیم تحفہ ہے جو انسان کو احسن تقویم پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اور یہ تحفہ نازل کب ہوا تھا؟ اس کا ذکر اگلی سورت میں ہے، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔